چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی قیادت میں ساری بھرپور ممبرشپ آئی ہے ہر صوبے سے، پاکستان کے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سے۔ آج کافی طویل ایجنڈا ہے اور رہا ہے، لیکن خلاصتاً ہم آپ کو موقف جو ہے پوری پیپلز پارٹی کا اور اس کی قیادت کا وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ 4-5 ایشوز ہیں جس پر نہ صرف بحث ہوئی، غور ہوئی، مگر پیپلز پارٹی کے ممبران نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، پارٹی کو ایڈوائس دی اور اپنی گزارشات آپ کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات اکانومی پر ہوئی جی، معیشت کی بدحالی سب کا فوکس رہا اور سب نے اس پر بار بار کہا کہ اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے معاشی بدحالی کی، غربت کی، اور جو اس وقت لوگ کس قسم کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ چاہے پیٹرول کی قیمتیں ہوں، چاہے خورد و نوش کی قیمتیں ہوں، چاہے انفلیشن ہو، چاہے آپ دیکھ رہے ہیں بے روزگاری میں اس وقت بڑھوتی ہو، اور پھر بجلی کے بل، گیس کے بل، اور پھر جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت سیلاب کی بھی کیفیت ہے پنجاب کے علاقوں میں۔ ستلج اس وقت فل اپنا آگے بڑھ چکا ہے اپنے ہیڈ ورکس پہ خاص طور سے، اور اب اس پر بھی بات ہوگی، اس پر بھی کمیٹی بنائی گئی ہے کہ وہاں ریلیف پرووائڈ کیا جائے۔ تو اس وقت اقتصادی بدحالی، ہمارا اس پر فوکس، عوام کے اس وقت مسائل اور کشمکش، اس صورتحال میں یہ سب سے ہماری اولین ترجیح رہی ڈسکشن کی، اور آگے جاتے ہوئے ہم یہی کوشش ہوگی، چیئرمین کی ہدایت بھی یہ ہے کہ ہر طرف ہم اس میں اپنی جو پیشکش کریں، کس طرح پاکستان کو اور اس یہاں کی بالکل خاص طور سے پسے ہوئے طبقات کو، مظلوم طبقات کو کس طرح نکالنا ہے مشکلات سے۔ یہ ایک ہمارے لیے اہم مسئلہ رہا اور مسئلہ رہے گا۔ اس میں جب منشور کی بھی ہم اس وقت سازی کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اس میں بھی یہ سوچ پریڈومیننٹ رہے گی۔ اب جی مجھے پتا ہے کہ آپ سب کے ذہنوں میں سوال بھی یہی ہے کہ الیکشن کی بات ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑا ہمارے لیے آئینی اور سیاسی ملک میں بحرانی کیفیت ہوتی ہے اگر یہ الیکشن 90 دن سے آگے جاتا ہے، کیونکہ آئین بہت واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمارے وکلا ہیں، ہمارے بڑے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں، ہمارے جنرل سیکرٹری بھی ایک وکیل ہیں، نیر حسین بخاری ساتھ بیٹھے ہیں، اور اس میں پھر سینسس کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور پیپلز پارٹی کا موقف، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے جی۔ تو پہلے تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے فیصلہ ہم نے اس وقت یہی اور پہلے دن سے یہی کیا ہوا ہے، کوئی اس میں چینج نہیں آیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ 90 دن کے وقت میں جو ٹائم مقدس ہے آئین کے مطابق، اس میں الیکشن ہونا چاہیے۔ بے وجہ ملک کو سیاسی بحران اور آئینی بحران کی طرف نہیں جائیں، اور اس زمرے میں ہماری پیشکش ہوگی الیکشن کمیشن سے۔ انہوں نے ڈیٹ بھی دی ہے بخاری صاحب کو 29 کی، اور ہمارا اس میں وفد بھی بنے گا اور لائرز کا اور سیاسی رہنماؤں کا جو ان سے بات چیت کریں گے، جس کے بعد ہماری ایک اور سی میٹنگ ہوگی جی، اور اس میں ہمارا پھر ان کے جواب پر متعین جو بھی لائے عمل بنے گا۔ تو لاہور میں سی ہوگی، وہ تو دیکھ لیں گے، وہ بات کی بات ہے۔ اب دیکھیے اس میں آپ لوگوں نے سوال کرنے ہیں کہ جی اس میں سینسس کا بھی مسئلہ ہے، اور 2017 کا سینسس ہو یا یہاں کا ابھی ڈیجیٹل سینسس ہو، جو ہمارے لیے ایک متنازع سینسس رہا ہے، اس پر میری گزارش ہوگی سابق سی ایم سندھ مراد علی شاہ سے، کیونکہ وہ CCI میٹنگ کے ممبر ہیں اور اس پچھلی میٹنگ میں موجود بھی تھے، کہ جو ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، نہ تب تھا نہ آج ہے، وہ بھی اس کی تھوڑی ڈیٹیل اگر آپ سوال پوچھیں تو دیں گے۔ یعنی کہ ہمارا کوئی موقف میں تبدیلی نہیں آئی ہے، جو ہمیں وہاں کہا گیا تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیے اس کی وجہ سے کوئی ڈیلے نہیں ہوگی۔ جب سیٹوں میں اضافہ نہیں ہونا ہے، جب سیٹوں کا اضافہ نہیں لکھا گیا ہے، وہ نہیں ہونا ہے،
تو پھر یہ نئے ڈیلیمیٹیشن کی بنیاد پر آپ ڈیلے نہیں کر سکتے الیکشن. ایسا ہی نا، ایسا ہی ہے. اور یہ بار بار آپ ہمارا سن بھی رہے ہیں موقف دیگر فورمز پہ. تو اس حوالے سے بھی بالکل کلیئرٹی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہوا تھا کہ، اور ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے ڈیلے نہیں ہوگا. جو ڈیٹا وہاں شیئر کیا گیا تھا وہ سی ایم بھی بتائیں گے، اور ابھی تک جو صورتحال ہے اس کی بنیاد پہ تو کوئی ڈیلے نہیں ہوتا، کیونکہ سیٹوں کا اضافہ نہیں ہونا تھا، اور یہ بات بار بار کہی گئی. یعنی اس حوالے سے کافی ڈسکشن بھی ہوا سی سی میں، اور سب کی رائے اجتماعی یہی تھی، بغیر کسی چینج کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، ہر ممبر کی اور سینئر ممبرز نے اپنے رائے دی کہ ہم اس میں ڈیلے یا تاخیر کی کوئی ضرورت نہیں بنتی ہے، نہ کوئی وجہ بنتی ہے. اور اس میں دیکھیے ایک اور بات یہ ہے کہ ہم نے موٹی موٹی باتیں جو زیر بحث رہیں، جو زیر گفتگو رہیں، وہ سیلاب کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. چودھری منظور جو ہمارے پنجاب کے عہدیدار بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی اس میں وہاں میڈیا کے ساتھ بھی انگیج کریں گے، اور عوام کے ساتھ بھی، کہ ان کو کیا کیا ریلیف اور تقویت پہنچانی ہے. اور جس طرح سندھ میں ہم نے ٹرانسفر کیا ہے جی، لوگوں کو ملکیت دی گئی ہے اپنی اپنی زمینوں کی، یعنی کہ کوئی چیلنج ہے، کوئی سانحہ ہے، اس میں سے مواقع نکالے گئے ہیں بہتری کے، یعنی کارکردگی بہتر ہو، اور تھوڑا مطلب زمین میں، وسائل میں نیچے تک لوگوں پر جو سخت بدحال ہیں، جو سخت مظلوم ہیں، سیلاب زدہ ہیں، ان تک منتقل ہو اب ان کی لینڈ کی ملکیت. اور زمین کی ملکیت پیپلز پارٹی کا ہمیشہ منشور رہا ہے، تو یہ ایک تاریخی عمل ہے. تو ہمارا خیال ہے کہ اگر اس سندھ کے تجربے سے مستفید ہو سکتے ہیں، پنجاب کی حکومت بھی اسی طرح دیکھے کہ لوگوں کو کس طرح ٹائم لگتا ہے. بالکل سندھ میں بھی ٹائم لگ رہا ہے، لیکن ماڈل یہی ہونا چاہیے، اور ہم معاشی بدحالی سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش بالکل کریں. اقتصادی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی اس وقت سنگین ہے، اور اس پر جتنی بھی ہم لوگوں کو ریلیف دینے کی منصوبہ بندی کریں اور اس الیکشن کے حوالے سے بھی بات کریں، وہ میں سمجھتی ہوں اس وقت ضروری ہے. اور دیکھیے ایک اور بات ہے، پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہر مظلوم، ہر طبقے، ہر مسلک، ہر مذہب کی جگہ ہے، چاہے وہ عورتوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ اقلیتوں کے حقوق ہوں. ہم ان کو اقلیت نہیں سمجھتے. اگر غیر مسلم ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کی برابر کی شہریت کے حقوق نہیں ہیں. اس حوالے سے آپ نے دیکھا جڑاوالا میں بھی ہم نے مستقل نہ صرف پنجاب کے وفود گئے ہیں، لیکن وفاقی ہائی لیول وفود گئے. میں خود گئی تھی، میرے ساتھ میرے دونوں اطراف پہ جو آفس بیررز ہیں وہ بھی ساتھ گئے تھے. اور ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ویژن ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو، اور اس کا ویژن اس کی بنیاد پر ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ پاکستان کے لیے سوچا تھا، کہ یہاں سب کی برابر اور مساوی شہریت کا کہ ہم طلبگار ہوں گے اور یقینی بنانے کی کوشش کریں گے. اور آخری بات یہ کہ جو آپ نے سنا ہوگا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی جی ہم متحرک رہیں. اگین اس میں اسلام آباد سے لے کے کشمیر سے لے کے کراچی تک آپ نے دیکھے ہیں بڑے بڑے کیسز آئے ہیں مظالم کے، بچیوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ، خاص طور سے ملازمین کے ساتھ جو ہوا ہے ان کے لیے، چاہے پارلیمان ہو یا پارلیمان کے باہر ہو، چاہے سندھ میں ایکشن لینا ہو. سب سے صف اول میں پیپلز پارٹی رہی ہے، چاہے جو بھی ہو. انصاف کے سامنے ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اس میں جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور وہ کیا گیا ہے. نہیں، سوال آپ کے بہت ہیں، اور میں نے بہت طور پہ بات کی ہے. اس میں سے میں چاہوں گی کہ اس میں ظاہر ہے جہاں تک سینسس کی بھی بات ہے، اگر سی ایم کچھ ہمیں شیئر کرنا چاہیں، اگر سوال کر لیں. جی ٹھیک ہے، ایک منٹ ایک مینیج کریں. ایک فائنل پوائنٹ جی ہے، انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. وہ ایک کسی نے کہا کہ چیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ بن جائے. ٹھیک ہے جی، ایسا نہ ہو. اور جو وہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں، سی سی ایل سی پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ قوانین جو ہیں ان میں چینج لا سکے. آئینی اس میں کہا گیا کہ وہ آئین کو ریویو کرے گی. یہ ثوابدید نہیں ہوتی. ود گریٹ رسپیکٹ
ود ڈیو رسپیکٹ یہ ثوابدید نہیں ہوتی کسی کیئر ٹیکر کی. سو ہم اس میں کافی وضاحت سے, کمیٹی سب کے سامنے ہے, آپ کو پتہ ہے اس میں کون کون ہے, 5 ممبران کی کمیٹی بنی ہے, اسپیشل انویٹی بھی لوگ ہیں اس میں. تو جو بھی ہیں, جو بھی گزرا ہے, ڈزنٹ میٹر. ایشو یہ ہے کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہوتا آئین کے مطابق. جو تھوڑے بہت چینجز آئے وہ تاکہ یہ 3 مہینے عزت سے نکل جائیں ملک کے اقتصادی پالیسی کے حوالے سے, وہ صرف وہ تھا تاکہ کیونکہ انٹرنیشنل ادارے آپ کے ساتھ ڈیل کر سکیں. تو یہ بھی بات ہوئی امنگ مینی ادر تھنگس. اجلاس ابھی بھی جاری ہے. اب پلیز 1 بائی 1 کون ماڈریٹ کر رہا ہے؟ عثمان آپ بتائیں تاکہ پھر ہم ڈیوائیڈ اپ کریں نا. جی جی ہاں, بخاری صاحب بھی بیٹھے. ہاں ہاں یہ ضروری ہے, پہنچ جائے گا. Which question do you want to answer? They be asking for 90 days election والی بات. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا ہمارا اعتراض کیا تھا. ہماری مقصد یہ تھا کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے اور سینسس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے نہ ہو. جب ہم اس میٹنگ میں تھا, نوید قمر صاحب تھے, قاہرہ صاحب بیٹھے تھے, یعنی ہم 3 لوگ تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے. جب وہ نمبر سامنے دکھائے گئے اور اس وقت ہمیں صرف پروونسز کے نمبر دکھائے گئے تھے, چاروں صوبوں میں کیا مردم شماری ہے, اور اسی وقت میں نے بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا اور میں نے کہا تھا مبارک ہو سب کو. الیکشن جو ہمارا مقصد تھا وہ ٹائم پہ ہوں گے, اس لیے کہ سینسس کے بعد کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. جو سندھ کی سیٹیں ہیں وہ سندھ کو, صحیح یا غلط, بیسیکلی ہم واپس 2017 پہ چلے گئے تھے. جو ادھر بات سندھ کی سیٹیں ہوں گی وہ سندھ کو ملیں گی, پنجاب اور سو آن. تو جو ہمارا مقصد تھا کہ الیکشن ڈیلے نہ ہو, اس وجہ سے ہم نے سینسس کو ادھر اپروو کیا. ہم نے اس وقت ڈسٹرکٹ کے نمبرز مانگے, نے کہا آپ کو کچھ دیر میں دے دیے جاتے ہیں. وہ کوئی 1 ہفتے بعد میرا خیال ہے ان کی ویب سائٹ پہ آئے, اور آج تک بلاکس کے نمبر دیا ہے. اب آپ نے, میں نے کہا نا کیوں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. آئین ہے, آرٹیکل 51(5) کہتا ہے کہ جی اگر کوئی نیا سینسس اپروو ہوتا ہے تو صوبوں میں جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں گی وہ سینسس کی پاپولیشن کے حوالے سے ہوگی صوبے کے. میں نے جیسے بتایا ادھر ہی میں نے کیلکولیٹ کر کے بتا دیا کہ وہی سیٹیں ہیں. سندھ کی 61 ہیں, پنجاب کے 141 ہیں, باقی صوبوں کی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. تو وہ چاروں کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آئین نہیں کہتا کہ ڈیلیمیٹیشن دوبارہ ہوگی, یہ بہت کلیئر. آپ کوئی کہیں مجھے بتا دیں اگر یہ ہے. آئین نہیں, لا کہتا ہے 17(2) جو الیکشن ایکٹ کا ہے کہ جی آفٹر اے سینسس ڈیلیمیٹیشن کریں گے. اب آئین میں لکھا ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے. ایک جگہ نہیں لکھا, 3 جگہ لکھا ہے, 224, 105 اور جو 48(5) کی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیے. تو کیا پریویل کرے گا؟ آئین پریویل کرے گا. ہماری تو کامیابی تھی ادھر بھی تھی ادھر سینسس کو اس دن اپروو کرنے میں, اس لیے کہ اگر سینسس ایسا ہوتا جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہوتی, جس میں ڈیلیمیٹیشن ہر حال میں کرانی پڑتی, تو ہم نقصان میں جاتے. 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوتے. تو وہ سینسس جس کے اندر 90 ڈیز میں الیکشن ہو سکتے تھے, جس کے اندر ڈیلیمیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں. اور ابھی بھی ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ الیکشن 90 دن میں کرا سکتے ہیں. اچھا یہ بتانا اسی سے ریلیٹڈ ہے, کیا جس اجلاس میں آپ شریک تھے کیا آپ کی ذہن میں نہیں تھا کہ جو الیکشن کی تاریخ دینے والا ادارہ الیکشن کمیشن ہے جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے, جو ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے, ٹھیک ہے, اب وہاں پر 2 باتیں تھیں, ایک تو حلقہ بندیاں اور دوسرے نہیں انتخابی فہرستوں کی, کیونکہ انتخابی فہرستیں بھی تو اس میں ٹائم لگے گا. اس وقت کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ ادارہ بھی موجود نہیں ہے جو ہمیں یقین نہ نہیں کرائے, ٹھیک ہے؟ اور دوسرا میرا ایک ہی سوال کر لیں بھائی. نمبر 1, الیکشن کمیشن سی سی آئی میں نہیں آتا ہے. سی سی آئی ختم کر لوں نا, آپ نے سوال کر لیا. الیکشن کمیشن سی سی آئی میں نہیں آتا ہے. ہم فیصلہ کرتے ہیں جو ہمارے سامنے چیز ہوتی ہے. الیکشن کمیشن پابند ہے 90 دن میں, جس نے بھی اعلان کرنا ہے, صدر نے کرنا ہے یا الیکشن کمیشن نے کرتا ہے, اس بحث میں نہیں پڑھتے ہیں. میں کروں یا آپ کریں, 90 دن آئین میں لکھے, 90 دن میں
الیکشنز ہونے انتخابی فہرستیں تو پہلے ہی فریز ہو چکی تھی, اس سے پہلے آخری تاریخ ختم ہو چکی تھی, تو یہ ساری تیاری تو ہوئی بھی تھی. سی سی آئی کی میٹنگ سے پہلے جو لاسٹ ڈے تھی رد و بدل میں انتخابی فہرستوں میں, وہ ختم ہو چکی تھی. تو وی ور گوئنگ ٹورڈز الیکشن, وہ تو سب چیز نظر آ رہی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. اور جب وہ نمبر سامنے آئے ہمارے پاس سینسس کے, اس حساب سے بھی کوئی آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں تھی, اس حساب سے بھی 51(5) کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری تھی. تو آپ یہ بتاؤ کہ میں خامخواہ ادھر سے اٹھوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی بلاؤ, اور یہ بھی آئین میں جب لکھا ہے تو اس کو کام کرنا ہے. جی بس ایک منٹ جی ہاں جی پہچانتی ہوں. نہیں سن لیں سوال لے لیں. I'm going to give it to Naya. اس کا میں رسپونس I will. شکریہ جی. جہاں تک 90 دن کی بات ہے, اس میں آپ سے ڈیٹیل وضاحت میں چاہوں گی کہ ہمارے سیکرٹری جنرل جو وکیل بھی ہیں اس بات پر تھوڑی زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالیں. اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی دیکھیے, یہ اس وقت اس پر بھی ابھی ابہام ہے, اور جہاں تک آفیشل سیکرٹ ایکٹ سینٹ میں وہ امینڈ بھی ہوا تھا. تو اس کے ان دونوں کے سٹیٹس پہ آپ کے جو سوال ہیں اس پر تفصیل سے بخاری صاحب بات کریں گے. میں چاہوں گی ایک مائک اور جو ہم یوز کر رہے ہیں یہ بھی آپ کی طرف آ جائے گی. تھینک یو, شکریہ. ٹھیک ہے, رکھ دیں. مے بی یو ول یوز اٹ. آج کی جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی, اوبیسلی پرائیویٹلی جو اکانومی کی بات ہوئی وہ شہری صاحبہ نے آپ کو بتا دی. آپ کا سوال ہے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی اگر 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوتا. بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی کنٹروورسیز شروع کی گئی ہیں اور یہ جواز بنایا جا رہا ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کا, وہ ڈیلیمیٹیشن ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ 5 اگست کو ہوتی ہے. Speak into the mic. ابھی کی نیوز ہے, الیکشن کمیشن has announced preparations for by-elections in 21 districts of India. So 5 اگست کو یہ میٹنگ ہوتی ہے جس پہ یہ اپروو کرتے ہیں سینسس کو. اور آرٹیکل 51 کا سب آرٹیکل 5 جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو لوکیشن ہے ٹو دی پروونشل اینڈ نیشنل اسمبلی ول بی آن دی بیسس آف دی پاپولیشن. اور وہ میں آپ کو آرٹیکل 51 ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آرٹیکل 51 ڈیفائن کرتا ہے. پہلی بات, سب آرٹیکل کہتا ہے کہ نمبر آف سیٹس کتنی ہوگی. انہوں نے کہا کہ نمبر آف سیٹس ہوں گی 336 سیٹس ہوں گی نیشنل اسمبلی کی, جس میں 266 جو ہیں وہ ایلوکیشن آیا جو سب آرٹیکل 3 میں 51 اس میں ہے کہ 266 سیٹس ہیں فار جنرل الیکشنز آف دی نیشنل اسمبلی کانسٹیچوئنسی, 60 سیٹس ہیں فار وومن ریزرو سیٹس, 10 سیٹس ہیں مائنورٹیز کی. وہ ایلوکیشن دی گئی ہے. اور 51 کا 5 جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو آفیشلی لیٹسٹ پبلک سینسس ہوگا اس کی بنیاد پہ لوکیشن ہوگی. یہاں پہ کوئی ڈیلیمیٹیشن کا ذکر نہیں ہے. آرٹیکل 51 میں ڈیلیمیٹیشن کا ذکر نہیں ہے. 9 تاریخ کو ایڈوائس دے دیتے ہیں پرائم منسٹر فار ڈیزولوشن آف اسمبلی, تو آرٹیکل 224 آپریٹو ہو جاتا ہے. آرٹیکل 224 کہتا ہے کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوگی آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر اور ادروائز آلسو, وہ پروویژن 58(2) میں بھی ہے, 58(2) میں بھی ہے, تو پھر الیکشنز وڈ بی ہیلڈ ود ان 90 ڈیز. وہ 224 کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو سیکشن 17 ہے الیکشن ایکٹ کی, جو یہ کہتی ہے کہ ڈیلیمیٹیشنز جو ہوں گی وہ جو آفیشلی پبلک سینسس ہوگا اس کی بنیاد پہ ڈیلیمیٹیشنز ہوں گی. تو الیکشن ایکٹ جو ہے یہ سبسروینٹ لا ہے, اٹس اے سبارڈینیٹ لیجسلیشن. یہ اوور رائڈ نہیں کرتا کانسٹیٹیوشن کو. پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن از اے سپریم لا, اور کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژنز ہیں ان کو اپ ہولڈ ہونا چاہیے, اور الیکشنز ود ان 90 ڈیز ہونا چاہیے. اس لیے کہ جتنے بھی آرٹیکلز ہیں
اور پرٹیکولرلی آرٹیکل 51 جس کا سہارا لیا جا رہا ہے اس میں کہیں بھی ایلوکیشن آف سیٹ ضرور ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس میں ڈیلیمیٹیشن ضروری ہیں. اور سیکنڈلی آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، نارملی سینسس آف ایوری 10 ایئرز، آفٹر ایوری 10 ایئرز ہوتا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اگر یہ ان کی منشا ہوتی کہ ہر سینسس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہوگی کانسٹیٹیوشن میں، یہ بات پرووائڈڈ ہوتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 224 ہے وہ اوور رائڈ کرتا ہے. باقی جتنی بھی پروویژنز ہیں الیکشن ایکٹ کی وہ سبسروینٹ ہے، وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے. اس لیے پیپلز پارٹی اس موقع پہ آج بھی ہے کہ 224 کی جو پروویژنز ہیں ود ان 90 days الیکشن ہونا چاہیے. اس پہ آئی ایم کمنگ ٹو دا پوائنٹ. نیکسٹ از کہ جی ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی. الیکشن کمیشن نے ہمیں دعوت دی پاکستان پیپلز پارٹی کو 29 کے لیے. میں نے ہمارے ڈیلیگیشن جو ہے ان سے ملے گا. وہ ڈیلیگیشن ابھی کانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا چیئرمین صاحب کی طرف سے، جو ان سے پرسویٹ کرے گا الیکشن کمیشن کو، اپنی کنٹینشن سبمٹ کرے گا کہ 224 آرٹیکل کی جو پروویژنز ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. ان کیس وہ ہمارے پوائنٹ آف ڈسکشن جو بھی ہوگا ان کے ساتھ اس پہ ان کا ڈس ایگریمنٹ ہے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہ فیصلہ ہے. جو وہ جواب دیں گے تو اگلی CC کی میٹنگ ہم لاہور میں کریں گے، جس میں ہم اسٹریٹجی ایوالو کریں گے لیگل اینڈ پولیٹیکل. وہ ہماری CC لاہور میں یہ ڈیسائیڈ کرے گی ان رسپانس ٹو دی رپلائی گیون بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. پھر آپ نے پوچھا کہ جو ایکٹس ہیں دونوں اس کے بارے میں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، اس میں جو ریلیونٹ پروویژنز ہیں وہ آرٹیکل 75 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. اس میں بڑی واضح بات ہے کہ اگر تو پریزیڈنٹ کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے کوئی بھی بل فار اسینٹ تو وہ ود ان 10 days اس کو اسینٹ دے گا. اگر ود ان 10 days اسینٹ نہیں دیتا تو پھر ہی سینڈ بیک ٹو دی پارلیمنٹ. اس پہ ڈیمنگ کلاز قطعا نہیں ہے. جب وہ بل جس ہاؤس سے آیا ہے اس کو سینڈ بیک کر دیتا ہے تو پھر دیر ول بی اے جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ. پھر جوائنٹ سیشن ہوگا، اور اگر جوائنٹ سیشن میں وہ بل پاس ہو جاتا ہے ود امینڈمنٹس اور وداؤٹ امینڈمنٹس، پھر وہ ٹرانسمٹ ہوگا پریزیڈنسی کو فار سگنیچر فار اسینٹ. اگر وہ 10 دن میں وہ اسینٹ نہیں دیتا پھر پریزیڈنٹ، تو پھر وہاں پہ ڈیمنگ کلاز جو ہے وہ انووک ہو جائے گی. پھر بائی آپریشن آف لا، بائی آپریشن آف کانسٹیٹیوشن، وہ اٹ ول بی ڈیم ٹو بی این ایکٹ آف پارلیمنٹ. یہ بڑی واضح پوزیشن ہے آرٹیکل 75 آف دی کانسٹیٹیوشن، اس میں بڑے واضح ہے. دوسری بات کرو. سو بولو ممبرشپ ڈرائیو شروع. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈبل مائنڈ آتی ہے. کدھر سے؟ جب تحریک انصاف نے پنجاب کی اور KPK کی اسمبلی توڑ دی تو 90 days کے اندر الیکشن کی کوئی واضح نہیں ہوا. آج جب خود حکومت سے کہا ہے 90 days لاگو ہونا چاہیے، صدر مملکت نے خط لکھا الیکشن کمشنر کو، اس کے لیے الگ پالیسی تھی، الیکشن کمیشن نے ملنے سے منع کر دیا، پیپلز پارٹی خوش تھی. ایسا کیوں ہے؟ ایک طرف کیوں نہیں ہے؟ اس میں بڑی واضح بات ہے کہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہمارا پہلے سٹانس تھا، ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ الیکشنز کروانے نہیں تھے. وہ رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تھی، پروونشل اسمبلیز کے الیکشن. لیکن ایک کنٹروورشل ججمنٹ آئی جس پہ کہا گیا کہ یہ 3-2 کی ججمنٹ ہے، اور پھر اس پہ آبجیکشن آئی کہ 4-3 کی ججمنٹ ہے. اور پھر اس میں پریزیڈنٹ صاحب خود انوالو ہو گئے. پریزیڈنٹ کے پاس وہ اختیار نہیں تھا الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنے کا، وہ آرٹیکل 105 کے نیچے گورنر کے پاس تھا. تو وہ انہوں نے جب انوالومنٹ کی تو پھر کورٹ انوالو ہوگی. تو کورٹ کا بھی وہ ڈومین نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ ٹھیک ہے قانون کو، آئین کو انٹرپریٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن دے کانٹ ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن. یہ ہمارا پہلے بھی اعتراض تھا، آج بھی ہمارا موقف ہے کہ آئین سازی اور قانون سازی یہ ٹوٹل پریروگیٹو جو ہے پارلیمنٹ کا ہے، یہ کسی اور ادارے کا نہیں ہے. اس موقع پہ ہم پہلے بھی تھے اور آج بھی. One more thing, شازی، ہم just one second. اگر آپ نے جو بات پوچھی ہے، جب جو لیگل پوزیشن بتائی ہے نیب بخاری صاحب نے، اور وہ بڑی واضح ہے کہ وہاں پر ایک
ادارے کے اندر بھی اس کے اوپر بڑا ڈسپیوٹ ہوا تھا، لیکن جو ہمارا پولیٹیکل سٹانس تھا اس کے اوپر وہ بڑا کلیئر تھا کہ وی اسٹوڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن، اور یہی وجہ ہے کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کلیئر تھی اس وقت، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہے انہوں نے فوری طور پر ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جس نے جا کر خود اپنے تئیں، ہم اس وقت گورنمنٹ کا ایک حصہ تھے، ہمارے پاس ایک لمیٹڈ رول تھا، لیکن پھر بھی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم ہر جماعت کے پاس گئے بشمول اپوزیشن کی جماعت، پی ٹی آئی بھی اس وقت اپوزیشن میں تھی، اور آپ کو پتہ ہے ٹیبل پہ بیٹھ کر ہم نے بات کی اور بہت حد تک یہ فیصلے ہو گئے تھے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن ان کا ایک ضدی لیڈر ہے جس نے سارے ڈائلاگ کو اس پر ملیا میٹ کر دیا۔ تو پیپلز پارٹی ہمیشہ کلیئر رہی ہے، اور یہ ریکارڈ کی درستگی اور ریکارڈ کی کلیئرٹی کے لیے ضروری ہے بتانا کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اپنے اس موقف پر کلیئر رہی ہے اس ملک کے اندر۔ تھینک یو شازیہ۔ ایک منٹ دیکھیں، ایک آپ سے بات گوشت کنڈی صاحب بھی کریں گے، میں کے پی کے حوالے سے ایک اناؤنسمنٹ ہوا ہے، اس سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ پیپلز پارٹی ممبرشپ اور چیئرمین بلاول نے یہ طے کیا ہے کہ اب ممبرشپ ڈرائیو بھی شروع ہونے والی ہے، کیونکہ یہی وقت ہے ان سارے کاموں کا، جمہوریت میں لوگوں کو انوالو کرنے کا، اور ان کی گزارشات اور تکالیف میں ہم اضافے کے بجائے ان کو اس وقت ریلیف دیں، تو یہ ممبرشپ ڈرائیو بھی شروع ہونے والی ہے، پلیز نوٹ۔ اور ایک اناؤنسمنٹ بھی ہوا ہے، چلیے بتائیے کلی صاحب۔ یہ آج الیکشن کمیشن نے تھوڑی دیر پہلے آج خیبر پختونخوا میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں، ضمنی الیکشنز جو بلدیات کے لوکل گورنمنٹ کی جو خالی سیٹیں تھی ان کے لیے آج شیڈول کا اعلان آج کیا ہے۔ اگر وہ خیبر پختونخوا میں ضمنی الیکشن 21 ضلعوں میں کروا سکتے ہیں تو 90 دن میں جنرل الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل یہ دو ٹوک موقف ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ جائے گا الیکشن کمیشن سے ملاقات کرنے کے لیے، اس کے بعد جو بھی رزلٹ آتا ہے اس کے بعد فوراً سی سی کی میٹنگ ہونی ہے لاہور میں، اور اس کے بعد ہم نے قاعدہ کا عمل بھی دینا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اگلے مہینے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کی ممبرشپ ڈرائیو بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جو ہے اس کو بھی ہے ہم بس 2 سوال اور طے کرو۔ آپ لوگوں کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اب نہیں رہی جو بینظیر صاحبہ کے دور میں تھی، بھٹو صاحب کے دور میں تھی، کلیئر واقعہ میں ایک واضح موقف رکھتی تھی ہر ایشو پر۔ اب یہ واضح ہے کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہونے جا رہے، یہی آثار بتائے جا رہے ہیں، اور وہ قوتیں کون سی ہیں ان کا نام لینے سے آپ کیوں ڈرتے ہیں جو انتخابات نہیں کرانی چاہتے؟ سوری معاف کیجیے، آپ کی جارحانہ سوال اور تقریر سے میں نہیں آپ کو اسی طرح جواب دوں گی، نہیں that's enough جی، that's سیدھی بات ہی ہم کریں، there's no need to be objectionable۔ بات سمپل سی ہے جی، الیکشن ہم نے نہیں کرانے ہوتے، ہم واحد جماعت ہیں اس وقت جو بیٹھے ہیں، جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں ہونے، جس نے کوئی موقف تبدیل نہیں کیا، جس ایشو پہ بھی بات ہوئی ہے ابھی سارے لیڈرشپ ہماری یہاں بیٹھی ہے، جس ایشو پہ بھی ہم نے جواب دیا ہے، ہم نے اپنی اس وقت تسلسل دکھائی ہے پالیسیز میں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے، لیکن میں آپ سے بحث میں نہیں پڑھ رہی، یہ ایک پریس کانفرنس ہے، آپ نے چائے پی کے ہم سے اپنے دلائل دینے ضرور دیجئے، اور اب آپ سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آخری ہم میٹنگ اس وقت کیونکہ جاری ہے اور وہاں سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کٹ ہو گیا، بہت شکریہ۔ میٹنگ کے اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما میڈیا سے